ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی عادات اپنائے، جیسے کہ روز وقت پر سوئے، صبح جلدی اٹھے، ہیلدی کھانا کھائے، روزانہ ایکسرسائز کرے، پڑھائی میں اچھا ہو جائے اور روز کچھ نہ کچھ وقت ٹک کر بیٹھ کر پڑھے۔ مگر زیادہ تر لوگوں کو ان عادات کو اپنانا بے حد مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی مشکل کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو اسی مسئلے کا حل ہے۔ امریکی آتھر جیمز کلیئر نے اچھی عادات سیکھنے کے طریقوں پر ایٹامک ہیبٹس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے لیے انہوں نے الگ الگ سائیکالوجسٹس اور ڈاکٹرز کی ریسرچ کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان عادات کیسے سیکھتا ہے اور کن طریقوں سے اچھی عادات اپنا کر خود کو زیادہ ڈسپلنڈ اور ایفیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کتاب میں درج کی گئی چند باتوں کو آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ کوئی نئی عادت سیکھی کیسے جائے؟ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسانی دماغ ہر نئی عادت کو سیکھنے کے لیے 5 سٹیپس سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے جو عادات آپ خود کو ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے کہ روز ایکسرسائز کرنا یا کچھ بھی، اسے پہلی بار شروع کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ کا جسم ایک ایسی سرگرمی میں ہے جو کبھی اس سے پہلے نہیں کی گئی، یعنی یہ آپ کے دماغ کے لیے بالکل نئی چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا پہلے نہیں ہوا، اس لیے دماغ تیزی سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اب اس صورتحال میں جسم کے کس حصے کو انرجی بھیجنی ہے، کتنی نئی انرجی بنانی ہے، دل کی رفتار کو تیز کرنا ہے یا کم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں دماغ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یعنی تکے لگاتا ہے، یعنی الگ الگ مقدار میں انرجی دے کر چیک کیا جاتا ہے کہ اس ایکسرسائز کی صورت میں بازو کتنی انرجی ملنے پر صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ جس انرجی پر جسم پر بوجھ پڑنا بند ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے ورزش شروع کے کچھ سٹیپس کے بعد قدرے آسان ہو جاتی ہے، تو دماغ یہ سٹور کر لیتا ہے کہ اتنی ورزش کرنے کے لیے جسم کو اتنی انرجی کی ضرورت ہے۔ اس کو عادت بنانے کا چوتھا مرحلہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اس مرحلے میں پہنچ کر دماغ کو ایسا لگے کہ سارے سٹیپس کے بعد اب رزلٹ اچھا آیا ہے، تو 5واں سٹیپ اس سارے پروسیجر کو دماغ میں سٹور کرنا ہوتا ہے۔ اب اس طرح آپ نے ایک نئی عادت سیکھ لی۔ اب اگلا مرحلہ ہے اس عادت کو دماغ میں اتنا پکا کرنا کہ آپ اسے روزانہ دہرائیں اور آپ کی عادت پختہ ہوتی جائے۔ اس کے لیے 6 آسان طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اچھی عادت کو آسان بنا کر پیش کرنا۔ ہمارا دماغ انہی چیزوں کو بار بار دہرانے پر تیار ہوتا ہے جو اسے آسان لگتی ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ایک بار کریں تو اگلی بار دماغ کے لیے اسے آسان کر کے پیش کریں۔ جیسے کہ اگر آپ روز ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ورزش کی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ ورزش کے جوتے نکال کر اپنی جگہ پر رکھیں جہاں وہ آپ کو بار بار نظر آئیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو ان چیزوں تک پہنچنا آسان لگتا ہے اور کام بار بار یاد بھی آتا رہتا ہے۔ بوسٹن میں ہونے والی ایک تحقیق میں ایک ڈاکٹر نے بنا ایک لفظ بھی کہے، بنا ایک فرد کو بھی روکے، اپنے ہاسپٹل کے سارے سٹاف کی کھانے کی عادات بدل دیں۔ سوچ سکتے ہیں بھلا یہ حیران کن کام کس طرح ہوا؟ اس کے پیچھے بھی یہی ریسرچ ہے، یعنی آسان کر کے پیش کرنا۔ اس ہاسپٹل کا سٹاف جب لنچ کے لیے جاتا تو ان کے سامنے والے کاؤنٹرز میں جنک فوڈ بھرا ہوتا
اور پچھلے کاؤنٹرز میں پھل اور سبزیاں ہوتیں۔ اسی طرح ڈرنکس کے فریج میں آگے کولڈ ڈرنکس رکھی جاتی اور پانی کی بوتلوں کو ان کے پیچھے رکھا جاتا۔ اس ڈاکٹر نے بس ایک سادہ سا کام کیا، اس نے چیزوں کی جگہ بدل دی۔ جنک فوڈ کے کاؤنٹرز کو سب سے پیچھے لگا دیا اور سبزیوں اور پھلوں اور سلاد کو سب سے آگے رکھ دیا۔ اسی طرح پانی کی بوتلوں کو آگے اور کولڈ ڈرنکس کو پیچھے کر دیا گیا۔ لوگ جب لنچ کے لیے آتے تو انہیں جو چیز سامنے پڑی نظر آتی وہ ضرور لیتے۔ ایسا کرنے سے دماغ دو طرح سے متحرک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دماغ ہمیشہ آسان کام کی طرف جاتا ہے، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی تھیں آٹومیٹیکلی لوگوں نے وہی چیزیں لی۔ اسی طرح ایسا کرنے سے دماغ یہ تصور بھی کرتا ہے کہ یہ خوراک جسم کے لیے اچھی ہے، سو لوگ اس طرف زیادہ بڑھتے ہیں۔ 3 ماہ کے آخر میں جب کیلکولیشنز کی گئیں تو پانی کی بوتلوں کی سیلز میں 25% اضافہ ہوا، جبکہ کولڈ ڈرنکس کی سیلز میں 11% کمی دیکھی گئی۔ تو چیزوں کو دماغ کے لیے آسان بنانا عادات کو پکا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، عادت کو بار بار دہرانے کی کوشش کرنا۔ تحقیق کے مطابق اگر کسی عادت کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو اسے پختہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ریسرچ کے دوران ایک بلی کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ پنجرے کے ایک کونے میں ایک بٹن تھا جسے دبانے سے پنجرا کھل جاتا تھا۔ پہلی بار بند کرنے پر بلی نے بٹن کو ڈھونڈنے اور پنجرا کھول کر باہر نکلنے میں تقریباً 2 منٹ لگائے۔ دوسری بار پنجرا کھولنے میں 1.5 منٹ لگا۔ اسی طرح بار بار اسی ایکسپیریمنٹ کو دہرانے سے بلی کو بٹن کی لوکیشن اچھے سے یاد ہو گئی، یعنی دماغ نے یہ سیکھ لیا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ دوسرے لفظوں میں دماغ اس جگہ کا عادی ہو گیا۔ جب 15 سے 20 بار اس ایکسپیریمنٹ کو دہرایا گیا تو بلی نے پنجرے سے باہر نکلنے میں صرف 6 سیکنڈز کا وقت لیا۔ اسی طرح جب آپ اپنے کسی کام کو بار بار دہرانے کی کوشش کریں گے تو وہ دماغ میں پکا ہوتا جائے گا اور آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ تیسرا طریقہ ہے کسی فیمس پرسنالٹی کو فالو کرنا۔ سننے میں یہ بات کافی حیران کن ہے، مگر ایسا واقعی ممکن ہے۔ جب کوئی فیمس انسان اپنی کوئی عادت بتاتا ہے تو لوگ اسے فالو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی عام انسان کو شیمپو کی ایڈ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی ایکٹر، کرکٹر یا فیمس شخصیت کے علاوہ کسی عام انسان کو ٹی وی پر زیادہ وقت دیا جاتا ہے؟ نہیں نا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارا دماغ شہرت کو پاور سمجھتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو زیادہ فیمس ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، زیادہ تجربہ کار ہے اور ہم سے بہت مخلص بھی ہے۔ اس لیے ٹی وی پر ایڈ سے لے کر کسی پبلک سروس میسج تک کے لیے مشہور شخصیات کی خدمات لی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی عام انسان آپ سے یہ کہے کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، گھر میں رہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی فیمس ایکٹر آپ سے یہی بات کہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بلا شبہ عام انسان کی بات تو سنی بھی نہیں جائے گی، جبکہ ایکٹرز کے کلپس تو سوشل میڈیا پر بار بار دیکھے جائیں گے۔ یہی صورتحال عادات کا بھی ہے۔ اگر آپ کوئی نئی عادت سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فالو کریں جو خود وہ عادت رکھتے ہوں، وہ آپ کے فیوریٹ ایکٹرز، اسپورٹس پرسن کوئی بھی ہوں۔ جب وہ خود ایک کام کریں گے تو ان کے کہے بغیر آپ خود ہی اس عادت کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ چوتھا طریقہ، عادت کے مطابق ماحول۔
جو عادت آپ خود کو ڈالنا چاہتے ہیں ان پر آپ کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک تحقیق کے دوران ایک شخص ایکسرسائز کی عادت ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ کبھی جم جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کو تحقیق کے دوران یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ روز کام سے واپسی پر جم والے راستے سے واپس آئے۔ کچھ دن ایسا کرنے کے بعد اس نے جم جانا شروع کر دیا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ وہ صرف 5 منٹ ورزش کرے اور گھر چلا جائے۔ کچھ ہفتے 5 منٹ ورزش کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کے آس پاس کے لوگ روزانہ 1 گھنٹہ ورزش کرتے ہیں، تو اس نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی ورزش کا دورانیہ بڑھا لیا۔ اسی طرح اگر آپ زیادہ پڑھنے کی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو ایسے دوست بنائیں جن کے روزمرہ کے معمول میں کتابیں پڑھنا شامل ہو۔ 5واں طریقہ، انعام کے ساتھ کام۔ ہمارا دماغ ریوارڈ ڈیٹیکٹر ہے، یعنی اگر کسی کام کے بعد آپ کو انعام ملے گا تو دماغ اس کام کو بار بار کرنا چاہے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایگزام کی تیاری کرنی ہے تو صبح پڑھنے بیٹھنے سے پہلے ایک چاکلیٹ پیسٹری لا کے فریج میں رکھ دیں اور خود سے کہیں کہ یہ آپ تب کھائیں گے جب آپ آج کا پڑھائی کا شیڈیول پورا کر چکے ہوں گے۔ جب ایک دن دماغ کام کرنے کے بعد انعام دیکھے گا تو دوسرے دن سے آپ کے لیے پڑھنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ 6واں اور آخری طریقہ، چارٹ بنانا۔ ایک کاغذ پر وہ ساری عادات جو آپ میں ہیں، جو آپ اپنانا چاہتے ہیں اور جن کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان سب کو لسٹ کی صورت میں لکھیں۔ اب ہر عادت کے آگے پازیٹیو یا نیگیٹو کا سائن لگائیں۔ ہر اچھی عادت پر پلس اور ہر بری عادت پر مائنس کا سائن لگا کر اس کاغذ کو کسی ایسی جگہ لگائیں جہاں یہ آپ کو روز نظر آئے۔ سائیکالوجسٹ کے مطابق ایسا کرنے سے دماغ بار بار ان عادات پر سوچتا ہے اور آخر اچھی عادتوں کو بڑھانے اور بری عادات کو چھوڑنے کے لیے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ اب ان عادات پر صرف ہونے والے وقت کی بات کریں تو روز اپنے ورزش کے کپڑے نکال کر باہر رکھنے میں، ایک لسٹ بنانے میں، اپنے فیوریٹ سیلیبریٹی کو فالو کرنے میں یا کوئی انعام لا کر رکھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی 1 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ اگر آپ اس دن 1 گھنٹہ صرف کریں تو بہت سی اچھی عادات کو سیکھ سکتے ہیں۔ خود بھی اچھی عادات سیکھیں اور اپنے دوستوں کو اچھی عادات کی طرف راغب کریں۔